غزہ میں پائیدار امن ہمارا مشن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بورڈ آف پیس اجلاس سے خطاب، کہا دیرپا امن کے لیے غزہ میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں ختم ہونی چاہیے، فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین کا مکمل حق ہونا چاہیے، آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے، مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے آج کا دن تاریخ کا سنہری باب ہے، بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت باعث افتخار ہے، وزیر اعظم کی تنازعات کے حل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کی تعریف، کہا صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پاک بھارت جنگ رکی، پاک بھارت جنگ بندی سے کروڑوں قیمتی جانیں بچیں، امریکی صدر نے حقیقت میں جنوبی ایشیا کو بڑی تباہی سے بچایا، ڈونلڈ ٹرمپ امن کے علمبردار ہیں، غزہ میں امن قائم کرنا آپ کی بہت بڑی کامیابی اور میراث ہوگی، بورڈ آف پیس کے اجلاس کے اختتام پر وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ کا مصافحہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ، غیر رسمی گفتگو ہوئی، ٹرمپ کی جانب سے غیر معمولی گرمجوشی دیکھنے میں آئی۔ غزہ میں جنگ ختم ہو گئی، حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا، امید ہے معاہدے کے مطابق حماس ہتھیار ہمارے حوالے کر دے گی، ٹرمپ کا امن بورڈ اجلاس سے خطاب، کہا غزہ کی تعمیر نو میں 9 ممالک حصہ ڈال رہے ہیں، $7 ارب سے زائد رقم دینے کا وعدہ کیا ہے، امریکہ $10 ارب دے گا، پائیدار امن کے قیام کے لیے غزہ امن بورڈ اہم فورم ہے، اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے، ایسا غزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس پر مناسب طریقے سے حکومت ہو، یہ نہیں سوچیں کہ جنگ کے لیے فوج بھیجنی ضروری ہوگی، ایران کے ساتھ بھی بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، 10 دن میں ایران سے متعلق پتہ چل جائے گا، ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے، معاہدہ نہ کیا تو نتائج برے ہوں گے، ایران ہمارے ساتھ امن کے راستے پر چلے، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوئے تو علاقے میں امن نہیں ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس، پاکستان سمیت 47 ممالک کی شرکت، اجلاس سے پہلے شرکاء کا گروپ فوٹو، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شرکاء سے مصافحہ کیا۔ بورڈ آف پیس اجلاس میں ٹرمپ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو گڈ فائٹر قرار دے دیا، کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہت اعلیٰ سپہ سالار ہیں، ٹرمپ کا وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، کہا وزیر اعظم شہباز شریف کو بہت پسند کرتا ہوں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے خطاب میں ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا پاکستان اور بھارت کی جنگ بہت شدت اختیار کر رہی تھی، پاک بھارت جنگ میں 11 جنگی طیارے گرائے گئے، ہم نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے پاک بھارت جنگ کو رکوایا، شہباز شریف نے کہا میں نے جنگ رکوا کر کئی زندگیاں بچائیں، جنگ کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سے قریبی تعلقات قائم ہوئے، میں نے 8 جنگیں رکوائیں، 9ویں جنگ خاتمے کے قریب ہے۔ غزہ کی بحالی کے لیے مربوط کاوشوں کی ضرورت ہے، بنیادی ڈھانچے، تعلیم اور صحت کے شعبے میں بہت کام کی ضرورت ہے، ترک وزیر خارجہ کا امن بورڈ اجلاس سے خطاب، UAE کے وزیر خارجہ نے کہا مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن وقت کی ضرورت ہے، سعودی وزیر خارجہ نے کہا مشرق وسطیٰ میں مسئلے کے منصفانہ حل سے امن ممکن ہے، سعودی عرب امن، انصاف اور ترقی کے لیے ساتھ ہے۔ غزہ میں سیکیورٹی استحکام کے لیے بڑی بین الاقوامی پیش رفت، 5 ممالک کا غزہ اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے فوجی بھیجنے کا وعدہ، انڈونیشیا غزہ استحکام فورس کا نائب کمانڈر مقرر، ٹرمپ کے بورڈ آف پیس اجلاس میں امریکی آرمی اہلکار کا اہم اعلان، عرب ممالک کی پہلی فوجی شمولیت، مراکش بھی غزہ فورس کے لیے فوج بھیجنے پر رضامند، غزہ استحکام فورس کے لیے 20,000 اہلکاروں پر مشتمل فورس کا ہدف مقرر، انڈونیشیا کی 8,000 فوجی بھیجنے کی پیشکش، البانیہ، قازقستان اور کوسووو کا بھی فورس کا حصہ بننے کا اعلان، مصر اور اردن نے پولیس کی تربیت کا وعدہ کیا، بورڈ آف پیس اجلاس میں ممکنہ غزہ سیکیورٹی منصوبہ بھی پیش کر دیا گیا، رفح کو ترجیحی بنیادوں پر 3 سال میں دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان، 200 ہوٹل تعمیر کیے جائیں گے، 12,000 پولیس اہلکاروں اور 20,000 اضافی سیکیورٹی اہلکاروں کو تربیت دی جائے گی، نئی عبوری فلسطینی پولیس فورس بنانے کے لیے 2,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास में शिरकत के लिए आए आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें, अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म की बहरीन के फरमारवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात, अज़रबाईजान के सदर और उज़्बेकिस्तान के सदर से भी अलग अलग मुलाकात, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से भी गैर रस्मी मुलाकातों में मुस्कुराहटों का तबादला, गैर रस्मी गर्मजोशी, पाकिस्तान की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत, गजा में अमन के क़याम, तामीर नौ, आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों और सिफारती पॉलिसी की बढ़ती हुई कामयाबी की अक्कासी है। फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़, बोर्ड ऑफ पीस से गजा में दायमी जंगबंदी होगी, गजा की तामीर नौ, फलस्तीन खुद मुख्तार रियासत बनेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मौक़िफ़, कहा गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। फलस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार लाजिम और मलजूम है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में मुलाकातें, इसहाक़ डार की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात, इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, अवामी रवाबित के फ़रोग़ समेत दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक़ डार मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से मिले, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और मुख्तलिफ़ शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। इसहाक़ डार की इंडोनेशियन वफ़द से भी मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का जायज़ा, देरीना बरादराना ताल्लुक़ात की गहराई और मजबूती पर इत्मीनान का इज़हार, पायदार और जामे अमन के लिए करीबी ताउन पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान और अमेरिका का रोज़वेल्ट होटल पर ताउन का फ्रेमवर्क आगे बढ़ाने का फैसला, पाकिस्तान और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी इक़दाम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। रोज़वेल्ट होटल पर ताउन के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान MOU पर दस्तखत, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और GSA के एडमिनिस्ट्रेटर एडवर्ड C. फॉरेस्ट ने दस्तखत किए। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटिकोफ भी मौजूद थे। ये MOU ताउन का एक मुनज़्ज़म फ्रेमवर्क फराहम करता है। ईरान पर मुमकिना हमला, बरतानिया का अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार, बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमेरिका की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सर कियर स्टारमर ने बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफवर्जी के ख़दशे की बुनियाद पर इजाज़त मुस्तरद की। सदर ट्रंप की बरतानिया के फैसले पर तनकीद, चगोस आइलैंड मुआहदे पर एतराज़, दावा किया कि ईरान UK और इत्तेहादी ममालिक पर हमला कर सकता है। मुमकिना हमले के लिए डियागो गार्सिया और RAF फेयरफील्ड ज़रूरी हो सकते हैं। तनाज़े के बाद वाशिंगटन और लंदन के ताल्लुकात पर तनाव पैदा हो गया। कराची में एक और बड़ा हादसा, कई कीमती जानें चली गई। सोल्जर बाजार गुलराना कॉलोनी की रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका, 30 से 35 गज पर कायम 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 14 जख्मी हस्पताल मुंतकिल, तमाम लाशें निकाल ली गई। इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, बम डिस्पोजल स्क्वाड हुकाम के मुताबिक इमारत के अंदर गैस फिटिंग के लिए प्लास्टिक के पाइपों का इस्तेमाल किया गया। गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी हुई थी। मकान बगैर कानूनी दस्तावेजात के बनाया गया था। वज़ीर आला सिंध का इमारत में धमाके का नोटिस, कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल, मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। इलाके में मज़ीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा।
افغان سرزمین سے دہشت گردی، پاکستان کا ایک بار پھر افغانستان سے احتجاج ڈی مارچ جاری کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق باجوڑ میں 16 فروری کے حملے کے تناظر میں افغان ناظم الامور کو ڈی مارچ دیا۔ باجوڑ حملے میں 11 پاکستانی فوجی شہید ہوئے۔ ٹی ٹی پی کی پوری قیادت افغانستان میں موجود، کھلے عام اور بلا روک ٹوک سرگرم ہے۔ طالبان کی متعدد یقین دہانیوں کے باوجود بدقسمتی سے ان پر کوئی واضح یا ٹھوس عمل درآمد نظر نہیں آیا۔ وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج 2026 کی منظوری، مستحق خاندانوں میں فی کس 13,000 روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ رمضان کے پہلے ہفتے کے دوران مستحقین کو ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے رقم منتقل کی جائے گی۔ 39 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج سے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری، رقوم کی تقسیم میں شفافیت اور احتیاط کو یقینی بنایا جائے، کمیٹی کی ہدایت۔ پھلوں اور سبزیوں کی کوالٹی اور قیمتوں میں استحکام یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو کنٹرول روم میں رمضان بازاروں سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شہری سے ٹیلی فون پر بات چیت، شہری نے اشیاء کی قیمتوں اور کوالٹی سے متعلق آگاہ کیا۔ مریم نواز نے کہا سستی اور معیاری اشیاء کی دستیابی یقینی بنا رہے ہیں، صارفین کو فری ڈیلیوری کی سہولت بھی دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا رمضان المبارک میں سیکیورٹی کے اقدامات سخت کرنے کا حکم، مساجد، امام بارگاہوں اور عبادت گاہوں کی فول پروف سیکیورٹی کی ہدایات، بازاروں، مارکیٹس اور عوامی مقامات پر اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ رمضان میں سی سی ٹی وی کیمراز، واک تھرو گیٹس اور سرچ لائٹس کی تنصیب یقینی بنانے کی ہدایات۔ حساس مقامات پر نماز جمعہ اور تراویح کے اجتماعات کے لیے سیکیورٹی پلان کا حکم۔ عبادت گاہوں کے گرد و نواح میں پولیس گشت، سنیپ چیکنگ اور سرچ آپریشنز میں تیزی لانے کی ہدایات۔ مریم نواز نے کہا رمضان المبارک میں عوام کی جان و مال کی حفاظت کو ہر حال میں یقین نہیں بنایا جائے گا۔ مرید کے ناروال روڈ پر نارنگ منڈی کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ، ٹرک اور وین میں تصادم، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 35 سالہ سرور، 20 سالہ کومل، 20 سالہ رابعہ، 4 ماہ کی معصوم بچی مریم شامل۔ وین میں سوار فیملی جنازے میں شرکت کے لیے شیخو پورہ جا رہی تھی، حادثے میں وین مکمل تباہ ہو گئی۔ جاپان کے علاقے ہوکائیڈو میں شدید برف باری، نظام زندگی مفلوج، شہر بھر میں شدید برف باری سے بجلی اور ٹرانسپورٹ نظام درہم برہم ہو گیا۔ 145 پروازیں منسوخ، 295 مسافر ٹرینز بند کر دی گئیں۔ حکام کا ہنگامی حالات کے پیش نظر 300 سے زائد سکولز بند کرنے کا بھی اعلان، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روک دیا۔ برف کے باعث کاروباری سرگرمیاں بھی شدید متاثر ہوئیں۔ ساپورو میں 24 گھنٹے میں 44 سینٹی میٹر برف ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید برف باری کی پیش گوئی کر دی۔